بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بار بار آیا ہے کہ یہ فقہ کے امام جو تھے کیا یہ اللہ کے ولی تھے، یا اب بھی جو مولوی ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، یا 72 دوست کی فرقوں کے مولوی اللہ کے ولی تھے، یہ حق پر ہیں۔ اور یہ طرح طرح کے جھوٹ وغیرہ انہوں نے مشہور کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ فقہ کے جو امام ہیں ان میں سے خاص کر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے یہ بہت بڑے ولی تھے، بزرگ تھے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ بھائی پہلے جتنے بھی بڑے بڑے ولی بزرگ ہیں ان کے سلسلے ہیں، اور کسی بھی بزرگ کا دیکھیں ان کا شجرہ موجود ہے کہ ان کے پیر و مرشد کون تھے، پھر ان کے دادا مرشد کون تھے، اس طرح صحابہ تک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے شجرہ جو ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ تو پیر سے پیر کا شجرہ جو ہے نسبتی شجرے ان کو کہتے ہیں، نسبی نہیں ہوتے۔ باپ سے بیٹے کا شجرہ نہیں ہوتا، سلسلوں میں، طریقت میں، تصوف میں پیر سے پیر کا شجرہ ہوتا ہے۔ جس طرح شروع سے دیکھتے ہیں کہ یہ دو جو حضور کے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک سلسلہ ان سے جاری ہوا جو نقش بندیہ سلسلہ کہلایا۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی نقش بندی ہیں ان کے پاس یہ شجرہ موجود ہے، ان کے پیر کا، پھر ان کے دادا پیر کا، اس طرح وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے حضرت علی علیہ السلام سے آپ نے 2 خلافتیں عطا فرمائیں، ایک اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو، وہ ان کے آگے چلتے چلتے پہلے ان کا خواجہ جنید بغدادی تک جب پہنچا ہے تو یہ معروف کرکی سری شکتی خواجہ جنید بغدادی، تو ابو بکر شبلی کا سلسلہ یہ اس شجرے کے امام صاحب کے شجرے کے بزرگ ہیں، یہ ایک دوسرے کے باپ بیٹے نہیں ہیں، پیر و مرید ہیں۔ تو اس طرح یہ پھر آگے آ کر غوث اعظم قدس سر العزیز تک اس کو جنیدیہ سلسلہ کہتے تھے۔ حالانکہ غوث اعظم قدس سر العزیز کے بھی پیر و مرشد ابو سعید بن مبارک مخزومی سب قادریوں کے پاس یہ شجرہ موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے انہوں نے ایک خلافت شہاب الدین سہروردی قدس سر العزیز کو دی، تو یہ بھی قادریہ سلسلے کی شاخ بن گئی سہروردی جو ہیں۔ اور اس طرح پھر آگے جو ہے اس سلسلے کو قادری سلسلہ کہنے لگ گئے۔ اور دوسری خلافت حضرت علی علیہ السلام نے خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کو دی، تو وہ آگے آ کر چشتیہ سلسلہ کہلانے لگے۔ خواجہ غریب نواز پہلے چشتی بزرگ ہیں جو ہندوستان میں تشریف لائے، حالانکہ ان کے پیر و مرشد بھی خواجہ عثمان ہارونی، جن سے وہ بغداد شریف میں جا کر مرید ہوئے۔ ابو اللیث کی مسجد مشہور مسجد ہے وہاں، تو وہاں جا کر یہ ان سے بیعت ہوئے اور 12 سال ان کی خدمت میں رہے۔ پھر انہوں نے خلافت عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہندوستان میں جا کر تبلیغ کرو۔ تو وہ سارا واقعہ سب کو یاد ہے۔ اس طرح کسی بھی بزرگوں کا دیکھیں تو ان کا بیعت کا سلسلہ جو ہے ان کا شجرہ ان کے پاس ہے، ان کے مریدین کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس طرح اب یہ جو ابو حنیفہ صاحب ہیں تو ان کا نسبتی شجرہ اگر کسی کے پاس ہے تو بتا دے۔ یہ تو مولوی تھے، مولویت پڑھتے رہے، پھر مولویت پڑھاتے رہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فقہ لکھی ہے، تو فقہ کیا انہوں نے اپنے گھر سے لکھی ہے؟ کیا یہ مجدد تھے؟ دین میں کوئی تجدید کی ہے انہوں نے وہی جو احکام جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے تو آپ نے رفع جدین بھی کیا، نہیں بھی کیا، ہاتھ سینے پہ بھی باندھے، نیچے بھی باندھے۔ تو یہ ان مولویوں نے ایک ایک طرف کر لیا ان کو، انہوں نے کہا کہ نہیں ناف کے اوپر باندھنے ہیں۔ تو اب یہ کیا نئی پاک سے ثابت نہیں تھا؟ انہوں نے کیا اس میں سب مولوی جانتے ہیں، چاہے حدیثوں سے پڑھ لو چاہے اس کی فقہ سے پڑھ لو۔ اب اور بھی کتنی چیزیں ہیں۔ اب اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے
تو بھائی ان کا بھی پھر سلسلہ ہوتا کسی سے. اب ان کے پیر و مرشد کون ہیں؟ انہوں نے تو کسی سے بیعت نہیں کی. اور پھر جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس میں تصوف کے بارے میں تاریخ بتا دیں پڑھ کے کہ تصوف ہوتا کیا ہے. یہ تو اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھے. اور ان کو اگر یہ کسی سے مرید ہوتے، بیعت کرتے اور وہ مرشد کامل ہوتے تو پھر وہ ان کو خلافت دیتے، تو وہ خلافت کتابوں میں ہوتی. ان کے پاس اپنے پیر کا شجرہ ہوتا. اس کے حالات جو ہیں اس میں تذکرۃ الاولیاء میں موجود ہیں. میرے سامنے پڑی ہے یہ کتاب، میں نے اس کو ساری کو دیکھا ہے. انہوں نے کسی سے بیعت نہیں کی، یہی شریعت کا علم پڑھا اور اس میں سے یہ ایک طریقے پر انہوں نے لکھ دیا. اب یہ کئی مولوی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ان کی فقہ کا اختلاف کوئی نہیں ہے، کہ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ اوپر باندھنے ہیں نیچے باندھنے ہیں. شافعی اور امام ابو حنیفہ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اگر کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر ہاتھ اوپر رکھو نیچے رکھو، علیحدہ نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شافعی والے جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں زور سے، یہ نہیں کہتے. وہ رفع دین کرتے ہیں، یہ حنفی نہیں کرتے. تو یہ انہوں نے مقرر کیا ہے نا. اب اس میں اختلاف کتنا مولوی کر رہے ہیں. جو رفع دین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. سارے دیکھ لیں، ان سے اہل حدیث والوں سے پوچھ کے دیکھ لیں. اور یہ جو بریلوی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں رفع دین نہیں کرنی، تو یہ ان کو بولتے ہیں کہ یہ گھوڑوں کی طرح دم ہلاتے ہیں جو رفع دین کرتے ہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے بھی رفع دین کی ہے. تو اس طرح یہ سارے جتنے فرقے بنائے، یہ اس طرح کے جھگڑے. اب پھر یہاں تک ہے کہ امام شافعی صاحب جو ہیں وہ یہ گوبر وغیرہ کو، لید وغیرہ کو، جانوروں کے پیشاب وغیرہ کو پاک کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس جگہ نماز ہو سکتی ہے. یہ جانوروں کے باڑے میں نماز ہو سکتی ہے جہاں گوبر نظر بھی آ رہا ہو اور اس کے ساتھ صاف جگہ ہو، تو وہ کہتے ہیں اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب اختلاف ہی اختلاف ہے سارا. تو اب اس میں ہماری یہ بحث نہیں ہے. دیکھیں طریقت کے جو لوگ ہیں ان کے شجرے ہیں، ان کے پیر و مرشد ہیں. اللہ کے کامل ولی پیر کا باپ یا بیٹا یا قوم کوئی شرط نہیں، اللہ کا ولی ہونا شرط ہے. کسی کامل ولی سے مرید ہوں گے تو پھر آگے ان سے بھی اگر خلافت ہو جائے گی تو ولایت جاری رہے گی، کیونکہ انہوں نے تو کوئی پیر اختیار ہی نہیں کیا. اور آپ دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث پاک ہے کہ جس کا شیخ کوئی نہیں اس کا شیخ شیطان ہے. پہلے بھی کتنے میرے بیان ہیں ان میں عرض کر چکا ہوں. اب اس کا کوئی شیخ نہیں ہے. پھر طریقت کا اصول ہے کہ پیر و مرشد کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. اگر کسی دوسری صورت میں ہوتی ہے تو وہ شیطان ہے، وہ آپ کو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں. تو یہ پھر دھوکہ ہی دھوکہ ہے، کیونکہ پیر اور پیغمبر کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا. تو اب ان کا پیر کوئی نہیں ہے، اب شیطان اس کو جو مرضی آ کر کہہ دے تو یہ سمجھے گا بس ٹھیک ہے. اس طرح کی یہ زیارتیں کتنی ایسی لکھ رہا ہے. اور پھر یہ دیکھیں اس کا کوئی پیر نہیں ہے، پھر علم اس کو کتنا کا ہے. اب وہ دیکھیں یہ 200 سال گزر گئے تھے اسلام کو جب یہ پیدا ہوا ہے بغداد میں. تو اب اس کا نام دیکھیں ولیوں والا ہے. کسی اللہ کے ولی کا، کسی صحابی کا نام بتا دیں جو اپنی بیٹی کے نام سے مشہور ہو. بیٹیاں تو عزت دار چیز ہیں، ان کو تو شرم حیا ہوتا ہے. تو آدمی کو اگر کسی آدمی کو، کسی معمولی آدمی کو بھی مجمع میں کوئی اس کی بیٹی کا نام لے کر پوچھے کہ اس کا کیا حال ہے یا آپ اس کے ابو ہیں، تو وہ اس کو تو غصہ چڑھ جائے گا کہ بھئی میری بیٹی کا نام سب کے سامنے کیوں لے رہا ہے، کتنا تو بیوقوف آدمی ہے. اب اور مسئلہ کیا لکھتا ہے جی جس کی وجہ سے وہ یہ ابو حنیفہ انہوں نے ہونا پسند کر لیا کہ عورتوں نے پوچھا تھا کہ 4 شادیاں آدمی کے لیے جائز ہیں. بھائی یہ امام ابو حنیفہ نے 4 شادیاں جائز کی تھیں مردوں کے لیے. قرآن پاک ان کو نہیں نظر آتا تھا؟ اگر یہ عالم بھی تھے، مجھے تو لگتا ہے یہ عالم بھی نہیں تھا، کوئی جاہل تھا. معمولی 4 کتابیں دیکھی ہوں گی،
قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں شادیاں کرو 2 2 3 3 4 4۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس ٹائم میں کیا بے دین عورتیں تھیں؟ 200 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی عورتیں مسلمان نہیں ہوئی تھیں یہاں کی بغداد کی، کہ انہوں نے آگے پوچھا جی آدمی کے لیے 4 جائز ہیں عورتیں، تو ہمارے لیے کم سے کم 2 تو مرد جائز ہونے چاہیے۔ اب یہ کیسی من گھڑت انہوں نے یہ کہانی بنا لی۔ کیا اس وقت عورتوں کو سرکار کی سیرت یاد نہیں تھی؟ قرآن پاک کی یہ آیات یاد نہیں تھی؟ یا خود مولانا کو یاد نہیں تھی اس امام صاحب کو؟ تو اب کہتے ہیں گمراہی کا زمانہ ہے، اپنا جسم اپنی مرضی، اور بھی کتنی کتنی بیہودہ باتیں چل رہی ہیں۔ آج تو کبھی عورتوں نے نہیں پوچھا کہ ہمارے لیے بھی 2 آدمی جائز کرو۔ کیا دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا اس کے وقت میں؟ دین تو سرکار کے وقت میں مکمل ہو گیا تھا۔ قرآن میں آیت آ گئی تھی کہ آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صحابہ کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو کہ دین اسلام میں نے آپ کے لیے پسند کر لیا ہے اور تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو اب یہ کیا نبی تھا جو اسے پوچھ رہی تھیں عورتیں کہ بھئی ہمیں بھی 2 آدمی جائز کر دو؟ یہ کیسی جائز کر سکتا تھا؟ اور عورتیں اتنی جاہل تھیں اس وقت کی؟ یہ اس طرح کے من گھڑت۔ اب پھر کہ جی اس کی بیٹی نے کہا کہ نہیں جی، اور دلیل بنا دی کہ اس میں دودھ ڈالو اپنا ایک ایک پیالی میں، پھر اکٹھا کر دو، آپ کا علیحدہ کر لو۔ تو وہ اتنے یہ بات اس کو نہیں آتی تھی۔ تو وہ اب دیکھیں، اب کسی صحابی کا بتا دیں کتنی کتنی بڑی بزرگ عورتیں ہوئی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے پاکیزگی کا، جن کی سرداری کا حدیثوں میں ذکر ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھیں ام المومنین ہیں، قرآن پاک نے ان کی پاکیزگی سورۃ نور میں بیان کی ہے۔ تو صدیق اکبر کو تو یہ پھر بہت شان معلوم ہونا چاہیے تھی کہ بھی میں اپنی بیٹی کے نام سے اپنی کنیت رکھوں۔ تو کبھی بھی ابو بکر کو ابو عائشہ کہیں کسی نے کہا ہے، یا انہوں نے یہ لکھا ہے کہیں کہ ابو عائشہ؟ یہ کتنا، میں تو کہتا ہوں یہ صحیح طرح کا مسلمان بھی نہیں تھا۔ اب کسی اللہ کے ولی کا نام بتا دیں جس کا لڑکی کے نام سے ہو، کسی اور بزرگ کا بتا دیں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتا دیں کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام خاتون جنت ہیں، سرکار فرما رہے ہیں جنتی سب عورتوں کی سردار ہیں۔ تو کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے ابو فاطمہ کہا کرو؟ تو یہ اس نے کس کی یہ سنت؟ یہ تو اب آج کا زمانہ ہوتا تو پھر یہی ہے، مریم نواز یا بے نظیر بھٹو یہ ہیں، اور بھٹو وغیرہ کے نام اپنے نام سے یہ مشہور کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی یہ بھائی اس کی کوئی ایسی کوئی دلیل بتا دیں، قرآن و حدیث سے دلیل بتا دیں، اولیاء کرام کی کتابوں سے دلیل بتا دیں کہ کسی نے بھی اپنی بیٹی کے نام سے اپنی کنیت رکھی ہو اور وہی مشہور ہو، اور کوئی پڑھا لکھا آدمی جانتا ہو کہ ان کا نام نعمان تھا، باقی ساری دنیا یہی جانتی ہے کہ حنیفہ کے ابو۔ اب دوسری چیز یہ بھائی شریعت کا مولوی تو کہہ سکتے ہیں، طریقت کے تو نام سے واقف نہیں ہے، یا کون سی تصوف کی کتاب اس نے لکھی ہے، کون سا اس نے لکھا ہے کہ اللہ کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے، کہاں اس نے کوئی بیان کیا ہے؟ تو اس طرح کی جھوٹی باتیں بنا کر مولویوں کو ولی بنانا، اور پھر دیکھیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں۔ اب آگے لکھ رہے ہیں کہ اس کا علم جو ہے بصیرت اس کو بہت تھی، کہ بچے گیند کھیل رہے تھے تو اتفاق سے گیند جو تھے بچوں کی یہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں گر گئی، تو سب بچے خوف کے مارے دور دور کھڑے ہو گئے۔ ایک بھاگتا ہوا آیا، اس نے وہ گیند اٹھائی اور لے کر چلا گیا، تو امام صاحب نے فرمایا یہ حرامی ہے کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے۔ اور جب معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ واقعی وہ لڑکا حرامی ہے۔ پتہ کیسے چل گیا بھائی؟ اس کی ماں سے پوچھا ہے جا کے۔ دوسری چیز دیکھیں، بزرگان دین بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ درویشی پردہ پوشی کا نام ہے، اور یہ اس کا پردہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کی ماں جو ہے زانیہ ہے اور یہ لڑکا ولد الزنا ہے۔
تو اس کو شرم نہ آئی کہ اتنا بڑا میں مولوی ہوں تو اب اس کا راز فاش کر رہا ہوں، اس لڑکے کو پھر اس لڑکے کی کیا عزت رہ گئی ہوگی بیچارے کی؟ اس کا قصور بھی کیا ہے؟ اگر قصور تھا تو اس کی ماں کا تھا۔ اب لڑکے کو تو سارے لوگ حرامی کہنے لگ گئے ہوں گے نا کہ امام صاحب نے کہہ دیا۔ بھائی ان کو نہ شرم نہ حیا نہ دین نہ دنیا، کیا تھا اس کا کاروبار؟ کیا تھا؟ کوئی بتا دے کون سا کاروبار کرتے تھے سوائے بھیک مانگنے کے؟ کیا آتا تھا ان لوگوں کو؟ اور اب بھی مولوی کیا کرتے ہیں؟ پھر دیکھیں سب بزرگ اس پر متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں، تو صحابہ کرام ان کے پھل ہیں۔ دیکھ لیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ کتنی بڑی بزرگی ہے ان میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوور ان کے صحابہ ہیں، تو کتنے صحابہ جو تھے اللہ کی معرفت کو پہنچ گئے، ان اللہ کی رضا کی آیتیں نازل ہو گئیں ان کے اوپر، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے جنہوں نے بیعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اس نے بیعت کسی سے کی نہیں، یا اس کے پیر کا نام بتا دیں کہ فلاں سے بیعت کی ہے۔ اور پھر اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کسی کا راز اگر ہے تو اس کو فاش نہیں کرتے، اس میں اس کی عزت برباد ہوتی ہے، اس کا دین برباد ہوتا ہے۔ وہ اب حرامی لڑکا جو ہے وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل رہ گیا کہ امام صاحب ایسا کہہ رہے ہیں۔ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ درویشی پردہ پوشی کا نام ہے، تو اب اس کو کہہ رہے ہیں یہ ولی ہے۔ یہ کون سی ولایت ہے جو لوگوں کے پردے فاش کرتی ہے؟ اب دیکھیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی مسجد کے غسل خانے میں غسل کر کے باہر آیا، تو اس کا جو پانی آ رہا تھا، تو ایک اللہ کے ولی مسجد میں نماز پڑھنے گئے صبح کی، اس پانی کو دیکھ کر ان کو علم ہو گیا کہ یہ پانی جو ہے یہ زانی آدمی کے غسل کا پانی ہے۔ تو جب وہ آدمی باہر نکلا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو نے زنا کر کے یہاں غسل کیا ہے؟ اب وہ اکیلے کو پوچھ رہے ہیں، لوگوں کو نہیں بتا رہے۔ اس نے اقرار کر لیا، اس نے کہا جی بالکل غلطی ہو گئی۔ تو آپ نے اسی ٹائم دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ بصیرت جو ہے یہ مجھ سے لے لو، مخلوق کے عیب ظاہر ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ مخلوق کے عیب مجھے پتہ چلے۔ اور یہ دیکھیں مخلوق کے عیب ظاہر کر رہا ہے خود اور دلیلیں دے رہا ہے ساتھ۔ یہ کیسا بزرگ ہے، کیسا ولی ہے کہ وہ تو مخلوق کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بابا فرید صاحب فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، غوث اعظم کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درویشی پردہ پوشی کا نام ہے، اور یہ پردہ فاش کر رہا ہے، اور ایک معصوم بچہ ہے چھوٹا سا اس کو کہہ رہا ہے یہ حرامی ہے۔ ان کو تو ویسے ہی دین کی جیسے کہتے ہیں معمولی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں جھوٹا کتنا تھا، اس کے جھوٹ دیکھ لیں کہ جھوٹا کتنا تھا یہ۔ اب آپ بہت ہی محتاط قسم کے لوگوں میں سے تھے، یہ دیکھیں ان کے حالات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ فرید الدین عطار کا صلی اللہ علیہ عزیز کی کتاب تذکرۃ الاولیاء، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت ہی محتاط تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے تمام علماء سے ایک عہد نامہ تحریر کرا کر قاضی وقت امام شعبی کے پاس دستخط کے لیے بھجوایا، اس لیے کہ آپ ضعیفی کی وجہ سے اجتماع علماء میں شریک نہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی مہر ثبت کر کے دستخط فرما دیے۔ جب یہ عہد نامہ حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین بذات خود یہاں موجود نہیں ہیں، لہٰذا یا تو وہ اپنی زبان سے حکم دیں یا میں خود وہاں چلوں، جب بھی دستخط کر سکتا ہوں وہاں چلوں۔ بزرگ جاتے ہیں کبھی بادشاہوں کے درباروں میں۔ جب خلیفہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے امام شعبی سے دریافت کروایا کہ کیا گواہی کے لیے دیدار بھی شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یقیناً دیدار شرط ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ نے مجھے بغیر دیکھے ہوئے دستخط کیوں کر دیے؟ انہوں نے کہا چونکہ مجھے یقین کامل تھا کہ آپ ہی کا حکم ہے، اس لیے دستخط کر دیے۔ اب ساری یہ دیکھیں بحث مولویوں کی ہے، کسی اللہ کے ولی کے ایسے حالات ہوتے ہیں؟ خلیفہ نے کہا کہ قضاء کے عہدے پر فائز ہو کر آپ نے خلاف شرع کام کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس عہدے پر کسی اور کا تقرر کر دوں۔ چنانچہ خلیفہ کے مشیروں نے امام ابو حنیفہ، حضرت سفیان، حضرت شریع اور حضرت مشر کے نام قاضی کے عہدے کے لیے پیش کیے، اور جب طلبی پر چاروں حضرات دربار کی طرف چلے تو امام ابو حنیفہ نے وہیں سے ہی اب دیکھیں کیا چال شروع کی۔
انہوں نے فرمایا کہ میں کسی بہانے سے یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ بہانہ تو جھوٹ ہوتا ہے کہ میں تو جھوٹ بولوں گا، میں نے یہ عہدہ نہیں لینا، اس میں میں کوئی جھوٹ بولوں گا۔ اور سفیان تم فرار ہو جاؤ، کہ تم بھاگ جاؤ۔ اب سفیان تم فرار ہو جاؤ، یہ کیا مشورے دے رہا ہے؟ یہ اللہ کے ولی ایسے کام کرتے ہیں۔ اور مشر کو تم پاگل بن جانا وہاں جا کر۔ اس طرح شریک کو اس کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ تو راستہ میں سے ہی فرار ہو گئے۔ اب یہ فراڈ، جھوٹ، یہ کون سکھا رہا ہے ان کو؟ امام ابو حنیفہ، ماشاء اللہ۔ اور جب یہ تینوں داخل دربار ہوئے، وہ ایک تو راستے میں بھگا دیا کہ تو بھاگ جا، تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو عہدہ قبول کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا میں عربی نسل کا نہیں ہوں۔ بھئی عہدے کے لیے عربی نسل ہونا ضروری تھا؟ جھوٹ بول رہا ہے کہ عربی نسل کا نہیں ہوں، عربی نسل کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سرداران عرب میرے فتاویٰ کو غیر مستند تصور کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر بھی دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی کے لیے نسب کی ضرورت نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے۔ اب اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ اب دیکھیں کیا باتیں ہیں ان کی، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ صحیح ہے، اگر میں اپنے اندر اس عہدے کی صلاحیت نہیں پاتا۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر ایک جھوٹے کو یہ عہدہ تفویض نہیں کیا جا سکتا، اور اگر میرا قول سچا ہے تو جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت نہ ہو وہ خلیفہ کا نائب یا قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت مشر کو عہدہ قبول کرنے کو کہا تو وہ پاگل بن گیا، کیونکہ اس کو یہ پڑھا کر لے کر گیا تھا نا کہ تو پاگل بن جانا، جبکہ وہ پاگل نہیں تھا۔ یہ ڈرامہ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ جھوٹ کس نے بولا؟ اللہ کے ولیوں کے کام ہے یہ، اللہ کے ولی جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو وہ دوڑ کر خلیفہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بیوی اور بچوں کی خیریت پوچھنے لگ گیا۔ خلیفہ نے دیوانہ سمجھ کر اس کو بھی چھوڑ دیا، اور حضرت شریع جو تھا اس نے عہدہ قبول کر لیا، اس کو قاضی مقرر کر دیا۔ اور پھر امام ابو حنیفہ صاحب تمام عمر ان سے ملاقات نہیں کی۔ کیوں نہیں ملاقات کی؟ اس نے کیا نجائز کیا تھا؟ اب دیکھیں یہ اس طرح کی جھوٹی باتیں، جھوٹ موٹ سارے، تو یہ اب ولی بناتے ہیں اس کو۔ بھئی اس کے لیے شرط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مشکات میں موجود ہے علم کا بیان، کہ علم دو ہیں۔ ایک دلوں کا علم ہے، وہ نفع بخش علم ہے جو اس نے اختیار ہی نہیں کیا، وہ طریقت کا علم ہے، تصوف کا علم ہے، جیسے اندر پاک ہوتا ہے، دل پاک ہوتے ہیں، پھر اللہ کا عرش ہوتے ہیں اور اس میں اللہ کا نور جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی معرفت کو وہ شخص پہنچتا ہے پیر و مرشد کے وسیلے سے۔ اس نے تو کوئی پیر اختیار ہی نہیں کیا۔ دوسرا علم جو تھا اس کا یہ انکاری ہے، شریعت کا علم اس نے پڑھا۔ اس طرح دوسری حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن مجھے نصیب ہوئے، ایک شریعت کا علم، ایک طریقت کا علم۔ یعنی وہ کہتے ہیں وہ ایک میں نے ظاہر کر دیا جو شریعت کا علم ہے، دوسرا میں اگر ظاہر کروں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں گے۔ تو وہ وہی ہے جو شاہ منصور سے ظاہر ہوا تو ان کو پھانسی آ گئی۔ ان الحق انہوں نے کہہ دیا طریقت کا علم تھا، تصوف کا علم تھا۔ تو یہ تو بیچارے مولوی تھے، اور مولوی بھی کوئی صحیح طرح کے نہیں تھے۔ ایک چیز کہ انہوں نے اگر لکھ لی تو کیا اس سے پہلے اسلام نہیں تھا؟ صحابہ کرام کیا حنفی تھے یا شافی تھے؟ 200 سال کتنے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، صحابی ہوئے، تابعی ہوئے، تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، تو وہ بغیر فقہ کے کیسے اللہ کی معرفت کو پہنچ گئے؟ اب یہ انہوں نے بنا لیا کہ بھئی پھر ایک بیوقوف آدمی تو کہہ رہا تھا کہ اس کا احسان مانو، اس کو ولی مانو، اس نے بھینس حلال کر دی۔ بھئی بھینس حرام کس نے کی تھی؟ کیا پہلے بھینس حرام تھی؟ پھر کہتا ہے یہ اس نے امام ابو حنیفہ نے فقہ میں لکھا ہے کہ یہ حلال ہے، اور بھائی بغداد میں بھینسیں ہوتی ہیں؟ یہ تو ہندوستان میں آیا بھی نہیں۔ خواجہ غریب نواز کا کرم ہے، انہوں نے آ کر بتایا، انہوں نے اسلام پھیلایا، لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اب ان کا ہی دیکھیں، اللہ کے رسول نے تو قانون بتائے ہیں، چیزوں کے نام لے لے کر نہیں بتایا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ یہ گھاس کھان والے چوپائے جو ہیں، ان کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح موجود ہے
کہ آپ نے فرمایا جو جانور چار پائے والا جانور چوپایا جانور گھاس کھائے اور جگالی کرے وہ حلال ہے، اور جو جگالی نہ کرے وہ حرام ہے۔ تو بھینس اس میں نہیں آتی، یہ جگالی نہیں کرتی گھاس کھا کر، گائے بھی گھاس کھاتی ہے جگالی کرتی ہے۔ اور اسی طرح پرندوں کے بارے میں فرمایا، ابھی یہ دیوبندی مولوی ایک دن لگا ہوا تھا کہ کوے کو 8 دن باندھ لو، گھر کا کھانا کھلاؤ تو یہ حلال ہو جائے گا، تو پھر کتے کو کتنے دن باندھو؟ اب کوے کو جو 8 دن باندھ کر حلال کرنا ہے، وہ ایک شٹانگ بوٹی ہوگی اس میں، تو کتا باندھ لینا، 1 مہینہ باندھنے سے ہو جائے گا پاک، حلال ہو جائے گا۔ اس طرح اس کو ذبح کر لیا کریں، پھر دوسرا باندھ لیا کریں، اس کے ختم ہونے تک وہ پاک ہو جایا کرے گا، حلال ہو جایا کرے گا۔ یہ اس طرح کی بونگی باتیں یہ مولویوں کی ہیں۔ بھائی درندے ہمیشہ سے حرام ہیں، کتا نہیں حلال ہو سکتا۔ یہ جو پرندے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون فرمایا ہوا ہے کہ جو پرندہ پاؤں میں پکڑ کر چونچ سے توڑے وہ حرام ہے، اور جو ویسے ہی چونچ سے اس کو ایسے ہی ٹپا ٹپا کر توڑے وہ حلال ہے۔ مرغی ہے، فاختہ ہے، یہ جتنے بھی حلال پرندے ہیں وہ پاؤں نہیں رکھتے اس کے اوپر اپنی کھانے والی چیز پر، چونچ سے ہی توڑتے ہیں، پاؤں نہیں رکھتے۔ یہ کوا تو پاؤں میں پکڑ کر چونچ سے توڑتا ہے، اس کو جتنے دن مرضی باندھ لو پھر بھی پاؤں سے پکڑ کر چونچ سے توڑے گا۔ تو یہ جس طرح کے اب یہ مولوی ہیں، دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا کوئی ہیں، اس طرح کا وہ مولوی تھا، کیونکہ اگر ولی ہوتا تو اس سے ولیوں کی پیدائش ہوتی، اس سے آگے یہ مولوی پیدا ہوئے ہیں، یہ فرقوں والے جو ہیں۔ تو سرکار نے فتویٰ دے دیا 72 فرقے دوست کی ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا، دوست کی ہونے سے توبہ نہیں کر رہے، کہتے ہیں یہ عیسائیوں یہودیوں کے لیے ہے، حالانکہ عیسائیوں یہودیوں کے لیے سرکار نے علیحدہ فرما دیا کہ ان کے یہودیوں کے 71 فرقے تھے، عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے۔ عیسائیوں کے 72 تھے، ایک جنتی تھا، باقی دوست کی تھے۔ اور اپنے فرمایا 3993 نمبر حدیث کھول کر دیکھ لیں، ابن ماجہ فرقوں کا باب، کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے، ایک جماعت اور اس کے ساتھ لگنے والے لوگ جنتی ہوں گے۔ تو میرا بھائی اب دیکھ لیں کسی کے پاس اس کا شجرہ ہو کہ یہ کس اللہ کے ولی سے مرید ہوا تھا تو وہ مجھے ضرور سینڈ کر دے، مہربانی کرے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔